وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا إنا وجدنا آباءنا على أمة بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو على أمة ایک امت پر. یہاں امت سے مراد ایک رستہ، ایک طریقہ کار، ایک دین ہے. بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک امت یعنی ایک رستے پر، ایک طریقہ کار پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ اور بے شک ہم عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے قدموں کے نشان پر مہتدون ہدایت پانے والے ہیں. ہمارا موضوع شرک کا موضوع چل رہا ہے اور ہم نے پڑھا کہ کس طرح مشرکین مکہ نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اور شریک بھی اس طرح کے بنائے کہ اللہ کے بندوں کو ہی، اللہ کی مخلوق کو ہی اللہ کی اولاد مقرر کیا، جو بدترین شرک ہے. اور پھر اولاد بھی وہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس اپنے اس موقف کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ان سے کہا جائے تم یہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، اللہ کی اولاد مقرر کرتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، صرف اندازے ہیں، اٹکل کچو ہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کل ہم نے پڑھا کہ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی تھی اس سے پہلے، ان کے اس شرک سے پہلے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی تھی، پچھلے کسی نبی پر اتاری تھی. اس کتاب کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے اللہ کی کتاب سے کوئی آیت ان کی دلیل ہے ان کے اس کفر و شرک پر اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے پر؟ ایک سوال ہے اور سوال کے اندر انکار ہے، جس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، یہ کیوں شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی اولاد کیوں مقرر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک امت پر، ایک طریقے پر،
وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے آثار قدم پر ہدایت پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی ساری دلیل وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہے۔ یہ ہے اصل میں ان کی کل کلام، کل دلیل، بنیاد۔ تو امت کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں آتا ہے عربی زبان میں۔ امت کا لفظ جو اس کا عام معنی ہے جماعت، ایک گروہ۔ عربی زبان میں عام طور پر امت جماعت یا گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کئی دفعہ امت کا لفظ جو ہے یہ امام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے، قانتا للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار تھے اور یک طرفہ تھے۔ امت کا ایک معنی قرآن کریم میں مدت بھی امت کا ایک معنی مدت بھی ہے۔ قرآن کریم میں امت کا لفظ مدت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی بھی جیل میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نیک ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بتا دی اور بتایا کہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ جیل سے نجات پا جائے گا، اور وہ دوبارہ جو اس کو پرانا مشغلہ ہے بادشاہ کے لیے شراب کشید کرنا اور اسی خدمت پہ دوبارہ وہ لگ جائے گا۔ اور دوسرا جو باورچی تھا، ان دونوں پر اصل میں الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے لیے بادشاہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو باورچی کے بارے میں جو اس نے خواب دیکھا تھا تو اس کے بارے میں حضرت یوسف نے بتایا کہ اسے سولی دے دی جائے گی۔ اب وہ جو شراب کشیدنے والا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، تم دوبارہ پرانے موقف پہ، اپنے پرانی جو سیٹ ہے تمہاری، پرانا عہدہ ہے وہ تمہیں دوبارہ مل جائے گا۔ اس سے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور اس سے کہنا کہ ایک بے گناہ شخص جو ہے وہ بھی جیل میں بلا وجہ بند ہے، اس کی تحقیق کروا لے۔ لیکن جب ایک بندہ جو ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے اس وقت تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو مشکل میں تو بہت سی چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن جب ایک بندے کو اللہ کی طرف سے آسانی ملتی ہے اور دوبارہ وہ مشکل سے آسانی کی طرف آ جاتا ہے تو وہ پھر بہت سی باتیں بھول جاتا ہے۔ تو اس شخص کو بھول گیا حضرت یوسف کے بارے میں بادشاہ سے ذکر کرنا۔ لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا کچھ عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو درباریوں میں سے کوئی بتا نہ سکا، تو اب اس بندے کو یاد آ گیا، یہ بندہ موجود تھا دربار میں، اسے یاد آ گیا تو اللہ نے ذکر کیا اس کا سورہ یوسف میں، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے، ان دونوں قیدیوں میں سے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ان دونوں میں سے جو نجات پا گیا تھا، تو اس شخص نے کہا وادکر بعد امۃ، اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد۔ یہاں امت مدت کے معنی میں ہے، یہاں امت سے مراد جماعت یا امام نہیں ہے، اسے جماعت کے بعد خیال آیا نہیں، یہ معنی نہیں کریں گے، بلکہ معنی کریں گے اسے ایک لمبے زمانے کے بعد، اسے ایک لمبی مدت کے بعد اسے یاد آیا حضرت یوسف کے بارے میں، اور اس نے کیا کہا، انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، فارسلون، مجھے جیل بھیجو ذرا، جیل میں ایک شخص ہے، نیک شخص، وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے، اور اس شخص کو تو باقاعدہ تجربہ ہوا تھا، جو تعبیر بیان کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کے بارے میں ہو بہو پوری ہوئی تھی۔ تو امت کا ایک معنی مدت، تو تین معنی ہو گئے، ایک معنی جماعت جو عام معنی ہے، ایک معنی امام، ایک معنی مدت، اور چوتھا معنی جو یہاں ہے وہ ہے دین، طریقہ۔ دین بھی ایک چلنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو امت کا ایک معنی
طریقہ کار بھی ہوتا ہے، چلنے کا رستہ، دین۔ تو یہاں امت نہ جماعت کے معنی میں ہے، نہ امام کے معنی میں ہے، نہ مدت کے معنی میں ہے، یا امت ایک دین اور ایک طریقہ کار کے معنی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ ان کی ساری دلیل، کل کلا ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا۔ تو یہاں امت سے مراد کیا ہے؟ طریقہ۔ تو قرآن کریم میں اور بھی کئی مقام پر امت کا لفظ طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 92، تو کوئی 10-12 انبیاء کا ذکر ہے، اور ان انبیاء کا ذکر ہے کس طرح انہوں نے اللہ سے دعائیں کیں، اور کس طرح وہ نیک لوگ تھے، اور کس طرح وہ نیکیوں کے لیے کوشاں رہتے تھے، کس طرح وہ اللہ کے سامنے عاجز تھے۔ اللہ نے ان تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور اب یہ سورہ انبیاء کا آخری آیات ہیں، آخری رکوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امتکم امۃ واحدہ، یہاں امت سے مراد امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، یہاں امت سے مراد جماعت نہیں ہے، یا امت سے مراد دین ہے، طریقہ کار ہے۔ یہ طریقہ کار جو انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں میں تمہیں مشترکہ مل رہا ہے، توحید، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے سامنے عاجزی، یہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں سے جو تمہیں فائدے حاصل ہوئے ہیں، اور جو تم نے ان کے رویوں سے جو تم نے سیکھا ہے، جو تم نے دیکھا ہے، تو یہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں امت دین کے معنی میں ہے، وانا ربکم فاعبدون، میں تم سب کا رب ہوں، بس میری عبادت کرو۔ تو بہرحال امت کا ایک معنی دین اور طریقہ بھی ہوتا ہے، یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم ان کے نقش قدم پر، آثار، اثر قدم کے نشان کو کہتے ہیں، یعنی ماں باپ آگے چلتے رہے، باپ دادا بزرگ آگے چلتے رہے، ہم ان کے قدموں کے نشان پر پیچھے پیچھے، ہم انہی کے قدموں کے نشان پر ہدایت پائیں گے۔ تو یہ ہے ان کی ساری دلیل، اور یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی اگر غور کریں تو۔ دلیل تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اللہ نے وحی میں اس کو نازل کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دیگر انبیاء پر اس کو اتارا ہو، کسی نبی نے کچھ فرمایا ہو۔ نبی اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ اگر دین کی بات کریں تو نبی کی بات یا نبی پر اترنے والی وحی کے اندر موجود کوئی آیت، یہ دلیل ہوتی ہے۔ دلیل باپ دادا نہیں ہوتے، لیکن ان کے اس کفر و شرک کی ساری دلیل ان کے آباء و اجداد ہیں۔ ان سے پوچھو قریش مکہ سے کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے ہو؟ ان کا ایک ہی جواب ہے، بہت سارے دلائل دینے کی کوشش کریں گے، کوئی دلیل نہیں ہے، سارے خیالات ہیں، سارے اٹکل پچو ہیں، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر کوئی ٹھوس دلیل ہے سب سے بڑی، وہ ان کے باپ دادا کی باتیں ہیں۔ چونکہ انہوں نے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا، اسی طریقے پر پایا، لہٰذا یہ سرپٹ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ اچھا جی، تمہارے آباء و اجداد سے پوچھ لیتے ہیں وہ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے۔ ان سے پوچھو وہ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ وہ ان کے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ساری ظن و تخمین ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے شرک کی دلیل ظن و تخمین قرار دیا، اس کو اٹکل پچو، ظن و تخمین قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے کہ ان کے پاس ان کے اس موقف کی کوئی دو ٹوک دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے شرک کا ذکر کیا سورہ یونس میں، اور شرک کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان مشرکین میں سے اکثر لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو بتایا کہ حق کیا ہے؟ وہ رسولوں کی بات جو اللہ نے رسول مبعوث فرمائے۔ حق کیا ہے؟ رسولوں پر اترنے والی وحی، اس کی آیات، وہ حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ اللہ بھی بار بار دلیل مانگتے ہیں، وہ دلیل کیا ہے؟ چلو تم کوئی پرانے نبیوں کی کوئی بات لے آؤ، تم اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے ہو، حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کوئی بات لے آؤ۔
حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کوئی بات لے آؤ تو کوئی دلیل لے آؤ، کوئی رسولوں کی بات لے آؤ، وہ حق ہے، وہ دلیل ہے۔ یہ جو تمہاری باتیں ہیں یہ سارے کے سارے ظن و تخمین ہیں۔ اور یہ کس طرح ظن و تخمین ہے؟ یہ اس طرح ظن و تخمین ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، انہوں نے کسی نبی سے سنا ہوگا۔ یہ ہے ظن و تخمین۔ ہمارے بڑے غلط تو نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کسی بزرگ سے سنا ہوگا، انہوں نے کسی نبی سے سنا ہوگا، انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ یہ ہے ساری دلیل۔ میں نے آپ کے سامنے کل بھی ذکر کیا، پرسوں بھی ذکر کیا کہ قریش مکہ کے جتنے بھی دلائل ہیں اکثر وہ جتنے بھی ان کے اعتقادات ہیں تو وہ پرانی قوموں میں پائے جاتے تھے۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہی آباء و اجداد کی پیروی جس کی وجہ سے قریش مکہ گمراہ ہوئے، ابھی اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ پچھلی تمام قومیں بھی اسی بنا پر گمراہ ہوئیں۔ اکثر اعتقادات قریش مکہ کے، ان کے اکثر دلائل وہی ہیں جو ان سے پچھلی قوموں کے تھے، اور اللہ معاف کرے آج بھی وہی بہت سی باتیں آج مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ آج ہمارے ہاں کسی سے کہا جائے کہ فلاں کام اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، وہ فوراً کہتا ہے کہ اگر کوئی وہ بڑی عمر کا ہو، میں تو 60-70 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے، وہ اس طرح کہہ کے رد کر دیتا ہے۔ یہ تو کوئی رد کرنے کی دلیل نہیں ہے بھئی۔ اگر آپ جاہل ہیں، اگر آپ کو نہیں پتہ، 70 سال اگر آپ کو نہیں پتہ لگا، اگر آپ کو 70 سال بعد پتہ لگ گیا ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگلا جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بات دلیل کے ساتھ کر رہا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے کہ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ اگر تو اپنی طرف سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، وہ اگر کوئی بات کرتا ہے اور وہ بات کرنے کے ساتھ کوئی دلیل دیتا ہے، قرآن کی آیت پیش کرتا ہے، احادیث مبارکہ پیش کرتا ہے، سلف صالحین کا موقف پیش کرتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک بندہ کیسے کہتا ہے جی میں تو 60-70 سال سے میں نے تو کبھی یہ بات نہیں سنی۔ بھئی اگر آپ نے نہیں سنی تو پھر اپنی جہالت کو دوش دیں، اس میں آپ کی جہالت کا قصور ہے، اس میں دین کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ میں نے تو 60-70 سال میں نہیں سنا، میں نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہ بات نہیں سنی، میں نے تو اپنے مولوی صاحب سے اور اپنے بزرگوں سے اور اپنے علماء سے یہ بات نہیں سنی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہنے کا۔ تو گویا کہ ہمارے ہاں بھی آج دلیل پھر آباء و اجداد کی باتیں ہی ہوئیں۔ قریش مکہ کی دلیل بھی یہی تھی ان کے شرک کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر، انہی کے قدموں کے نشان پر ہم ہدایت پائیں گے، وہی ہماری ہدایت کا رستہ ہے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے رستے پر چل کر ہی ہدایت مل سکتی ہے، ہمیں یہ رسولوں کی باتوں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ تو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اسی طرح نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، کوئی بھی ڈرانے والا یعنی کوئی بھی رسول کا کام ڈرانا ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے، آپ کو آپ کی قوم یہ جواب دے رہی ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، ان کی دلیل ظن و تخمین ہے۔ ظن و تخمین کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، اب ہم اسی کام کو کر کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد، ہم نے ان سے سنا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، انہوں نے کسی سے سنا ہوگا، ہم اسی پر عمل کر کے کامیاب ہوں گے، ہم کسی اور رستے پر نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، الا قال مترفوہا، مگر کہا اس کے مالدار لوگوں نے۔ مترف کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہیں مال و دولت دی گئی ہو، جنہیں بڑی آسائشیں اور بڑی اللہ کی نعمتیں ملی ہوں، انہیں کہتے ہیں مترف لوگ۔ مگر کہا ان کے مالدار لوگوں نے، جس بستی میں بھی رسول آیا ہے، ڈرانے والا آیا ہے، تو اس بستی کے مالدار لوگوں نے کہا۔ مالدار لوگ کون؟ وہ مالدار لوگ جو کافر تھے، اور زیادہ تر مالدار کافر ہوتے ہیں، زیادہ تر نعمتوں والے لوگ کافر ہوتے ہیں، بہت کم مالدار لوگ، نعمتوں والے لوگ، آسائشوں والے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس بھی بستی میں کوئی بھی رسول آیا تو ان رسول کے مخالفین میں جو پیش لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ، قرآن کریم کی اکثر آیات میں یا تو لفظ الملأ آتا ہے نبیوں کے مخالفین کا، یا پھر
مترف آتا ہے، مترفون، مترفین، مترفوہا، سرداروں نے کہا یا مالدار لوگوں نے کہا، کیونکہ زیادہ تر مخالفین پیش یہی لوگ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مخالفت میں پیش ہوتے ہیں؟ بس انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس انسان کو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نعمتیں ملیں، بہت زیادہ اس کو اللہ کی طرف سے استغنا ملے، مال و دولت ملے، وہ اتنا ہی سرکش ہو جاتا ہے۔ سورۃ العلق جس کی شروع کی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں، اسی سورہ علق کے شروع میں ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکش ہو جاتا ہے، کب؟ جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ میرے رب نے مجھے مال دیا ہے، اس نے مجھ پر انعام کیا ہے، مجھے اپنے رب کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن یہ تو تب ہو جب انسان اللہ کا شکر گزار ہو۔ زیادہ تر تو انسان اللہ معاف کرے ناشکرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان کتنا ظالم ہے اور کتنا زیادہ ناشکرا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں انسان شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان کتنا ظالم ہے، کتنا ناشکرا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قریش مکہ یہ آپ کے سامنے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، تو سن لیجئے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تو ان رسولوں کو ان کے مخالفین جو تھے، جو مالدار لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہی بات کہی، انا وجدنا آباءنا علی امہ، بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشان پر، انہی کے قدموں کے نشان کی اقتداء کریں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا مہتدون، پچھلی آیت میں ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم ان کے قدموں کے نشان پر ہدایت پائیں گے، اور یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قدموں کے نشان کی اقتداء کریں گے، ہم انہی کے قدموں کے نشان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جہاں انہوں نے قدم رکھا ہم وہاں قدم رکھیں گے، ہم ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی آئے اور ان نبیوں کی جتنی قومیں تھیں، تو ان قوموں کے جو نبیوں کے مخالفین تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ تقریباً ہر قوم جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی ان کی دلیل بھی یہی تھی، اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید، بڑوں کی اندھی پیروی۔ اور کل پرسوں کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو قریش مکہ کے بڑے بڑے اعتقادات تھے اور جو ان کے دلائل تھے، یہ اعتقادات تو پچھلی قوموں کے بھی تھے۔ اللہ کی ہی مخلوق میں سے، اللہ کے بندوں سے اللہ کی اولاد مقرر کرنا۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور صرف یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کا کام نہیں ہے، میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، پچھلی قوموں نے بھی اللہ کے بیٹے، اللہ کی اولادیں مقرر کر رکھی تھیں۔ اسی طرح آباء و اجداد کی پیروی کرنا اور اس کو اپنی دلیل بنانا، ہر قوم کا یہ طریقہ کار موجود رہا ہے۔ اور میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، سورہ ابراہیم ہم نے پڑھی تھی، تو سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر قوم نے جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، تو انہوں نے اپنے نبی کے انکار کی بنیادی دلیل کیا دی کہ چونکہ تم انسان ہو لہذا تم نبی نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ ہر قوم نے اپنے نبی سے یہ بات کہی ہے، چونکہ تم انسان ہو، چونکہ تم بازاروں میں چلتے ہو، چونکہ تم کھانا کھاتے ہو، لہٰذا تم نبی نہیں ہو سکتے۔ جی ان کو یہ یقین تھا کہ یہ انسان ہم ہی میں سے ہیں اور ہمارے ہی قبیلے کے کسی فرد کے ہاں یہ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ہم ہی میں سے ہیں، چونکہ ہم ہی میں سے ہیں تو نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، فرشتے کو نبی ہونا چاہیے، ایک انسان تو نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ہر قوم میں موجود رہی ہے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت پیش کی تھی کہ ہر قوم کے پاس ان کا نبی آیا تو ہر قوم نے اپنے نبی کو جادوگر، جھوٹا، دیوانہ قرار دیا ہے۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے
کسی قوم کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر ہر قوم نے اپنے نبی کو جادوگر یا دیوانہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیرانگی سے کہتے ہیں اتواصوا بہ، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کر کے تھے اس بات کی کہ تم نے اپنے نبی کو دیوانہ قرار دینا ہے، تم نے اپنے نبی کو جادوگر قرار دینا ہے؟ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر پچھلی قوم بعد والی قوم کو کوئی وصیت کر گئی ہو، کوئی ایک لکھ گئی ہو کہ ہم نے اپنے نبیوں کو یہ قرار دیا تھا، تم نے بھی ہو بہو یہی قرار دینا ہے۔ ہو بہو ایک جیسے دلائل ہیں، ایک جیسے اعتقادات ہر قوم کے۔ ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا، ہر نبی کا۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بندوں پر حسرت ہو، سورہ یاسین کی آیت ہے، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے اپنے رسولوں کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ ہر نبی نے اپنے قوم کا مذاق اڑایا۔ اور آج بھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، یہی چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں، آج بھی نبی کا مذاق اڑانے والے، نبی کے ورثاء کا مذاق اڑانے والے۔ تو اکثر قریش مکہ سے کہا جاتا کہ اللہ کی وحی اس کی پیروی کر لو، اللہ کے نبی کی بات کی پیروی کر لو، اللہ کے نبی کو مان لو۔ تو آگے سے قریش مکہ یہی بات کہتے تھے ہم نبیوں کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی، جب ان سے کہا جاتا کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے نہیں ہم ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ باقاعدہ وہ صراحت سے کہتے تھے ہم ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم وحی کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم نبی کی بات نہیں مان سکتے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے، وہی ہمیں صحیح لگتے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کے باپ دادا کو جہنم کے عذاب کی طرف لے جا رہا ہو اور ان کے باپ دادا جہنمی ہوں، تو تب بھی یہ باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، گمراہ ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی تمام قومیں ان کی بھی یہی دلیل تھی، ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ پچھلی تمام قوموں کے پاس جب ان کے نبی آئے، ڈرانے والے آئے، تو ان قوموں کے مالدار لوگوں نے ان کا رد کیا اور یہی جواب دیا کہ ہم تمہارے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، تمہارے کہنے پر نہیں چلیں گے، تم جو اللہ کی طرف سے وحی لائے ہو یا تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے پر ہم نے پایا ہم تو اسی طریقہ کار کی اقتداء کریں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کہ نبی نے جواب دیا مشرکین مکہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اولو جئتکم، کیا اور اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس باہدی، زیادہ ہدایت یافتہ چیز، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہو۔ نبی نے کہا، ہر قوم کو ان کے نبیوں نے جواب میں یہ بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو جواب میں یہ بات کہی، تم کہتے ہو ہم تو آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، تو نبیوں نے کہا یا نبی نے کہا کہ تم پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو گے، اگر میں تمہارے پاس زیادہ بہتر چیز لے آؤں، زیادہ ہدایت یافتہ چیز لے آؤں، پھر بھی تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو گے، چاہے تمہارے آباء و اجداد بے وقوف ہوں، چاہے تمہارے آباء و اجداد ہدایت یافتہ نہ ہوں، گمراہ ہوں۔ اور جس طرح دوسری آیت میں فرمایا کیا تمہارے آباء و اجداد کو اگر شیطان جہنم کی طرف لے جا رہا ہو گھسیٹ کر، تو کیا تم بھی ان کے نقش قدم پہ جہنم میں چلے جاؤ گے؟
قالو انہوں نے جواب میں کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ بھئی ہم بحث نہیں کرتے، ہم تمہاری بات کو اللہ کی وحی ما انزل اللہ نہیں مانتے، ہم تمہاری بات کو ماننے پر تیار نہیں ہیں، ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں، ہم تمہاری رسالت کو نہیں مانتے، ہم تو آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ لوگوں کو ما انزل اللہ کی طرف بلاتے رہے، کیونکہ لوگ اللہ کی طرف سے کس کے پابند ہیں؟ لوگ صرف اور صرف جو اللہ کی طرف سے چیز اتری ہے اس کی پیروی کے پابند ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو چیز اتری ہے اس کا نام ہے دین اسلام۔ قرآن یا حدیث دونوں اللہ کی وحی ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہیں، ہم صرف اور صرف ما انزل اللہ کے پابند ہیں۔ اسی کی طرف نبی دعوت دیتے رہے پوری زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پرانے انبیاء بھی، اور ان کے جو انکار کرنے والے تھے، جو کافر لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اور حق کیا ہے؟ حق یہی ہے کہ ما انزل اللہ کی پیروی کی جائے، کیونکہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ اولیاء سے مراد یہاں اللہ کے علاوہ معبود ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے؟ پتہ لگا کہ دین اسلام اگر نام ہے تو ما انزل اللہ کا نام ہے، جو اللہ نے نازل کیا، خواہ وہ وہی مطلوب ہو قرآن کی صورت میں، خواہ وہ وہی غیر مطلوب ہو حدیث مبارکہ کی صورت میں، کیونکہ نبی کی بات بھی جو نبی بطور دین فرمائے وہ وہی ہوتی ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ہم نبی کی ہر بات کے پابند ہیں جو نبی بطور دین ہمیں بتائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو ہم ما انزل اللہ کے پابند ہیں۔ دین اسلام ما انزل اللہ کا نام ہے، جو آسمان سے اترا ہے وہ ہمارا دین ہے۔ اس دین میں دنیا کی باتوں سے کوئی بات شامل کر دی جائے تو یہ اللہ پر افتراء ہے، یہ بدعت ہوگا، یہ اللہ پر افتراء ہوگا، یہ اللہ کا دین نہیں ہوگا۔ ہم صرف اور صرف ما انزل اللہ کے پابند ہیں، اور یہی اللہ کی طرف سے ہمیشہ تقاضا رہا ہے۔ اور جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ما انزل اللہ کو چھوڑ کر وہ اپنے آباء و اجداد کی اور دنیا کی چیزوں کی پیروی کرتے رہیں، اپنے آباء و اجداد کی یا اپنے جسمانی آباء و اجداد کی یا اپنی روحانی آباء و اجداد یعنی اپنے علماء کی۔ ہم علماء کے بھی پابند نہیں ہیں۔ علماء چھوڑیے، اس دین کے اندر جس نبی پر دین اترا ہے اگر وہ نبی اللہ کی وحی پیش نہ کرے بلکہ اپنی کوئی بات کرے، اس نبی کی اپنی بات دین کا حصہ نہیں بنتی، کجا یہ کہ کسی امتی کی کوئی بات دین کا حصہ بن جائے۔ یہ بات یاد رکھیے، بڑی گہری بات ہے کہ جس نبی پر وحی اتری ہے اس نبی کی ذاتی بات جو بطور بشر اس نے کہی ہو، اس نے اللہ کا حکم ہمیں نہ سنایا ہو، نبی کی اپنی بات بھی دین میں شامل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیویوں کے کسی اختلاف کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابہ تمہارے لیے آئندہ سے شہد حرام کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، آپ نے اللہ کا حکم نہیں سنایا۔ آپ نے بطور بشر بیویوں کا کوئی اختلاف تھا، اس اختلاف میں آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسے حرام نہیں کر سکتے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ نے اس کو معاف کر دی ہے، اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیں۔ تو نبی کی ذاتی بات بھی دین کا حصہ نہیں بنتی، بلکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ تھیں جو لونڈی تھیں، حضرت عائشہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ان کی شادی کسی سیاہ غلام سے ہوئی تھی، وہ خود خوبصورت تھیں، لونڈی تھیں، ان کی شادی بھی کسی
غلام سے ہوئی ہوئی تھی، صحیح حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر لونڈی آزاد ہو جائے، اس کا شوہر غلام رہے، تو لونڈی کے پاس نکاح فسخ کرنے کا اختیار آ جاتا ہے۔ لونڈی چاہے تو نکاح برقرار رکھے اسی غلام کے ساتھ، چاہے تو چونکہ وہ آزاد ہو چکی ہے چاہے تو وہ نکاح فسخ کر لے۔ اگر اس سے ایک دفعہ بھی غلام تعلق قائم کر لے بیوی والا، شوہر بیوی والا، تو پھر اس کے پاس اختیار نہیں رہتا۔ لیکن اگر لونڈی آزاد ہونے کے بعد غلام ابھی اس کا شوہر غلام ہے، تو اگر بیوی کہے نہیں میں نکاح فسخ کرنا چاہتی ہوں، تو عام طور پہ بیوی کو نکاح فسخ کرنے کا اس طرح اختیار نہیں ہوتا، لیکن اگر لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ تو جب حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ نے ام المؤمنین انہوں نے خرید کر آزاد کر دیا، جب وہ آزاد ہو گئیں، ان کا شوہر مغیث اس کا نام تھا، بڑی محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، تو حضرت بریرہ نے چاہا کہ اب وہ اس سے نکاح فسخ کر لیں اور وہ کسی آزاد مرد سے شادی کر لیں۔ تو جب حضرت مغیث کو اس کا پتہ لگا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں مغیث کو کہ مغیث کتنی محبت کرتے ہیں حضرت بریرہ سے؟ وہ گلیوں میں چلتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب میری بیوی جو ہے مجھ سے نکاح فسخ کر رہی ہے، تو اس افسوس میں، اس غم میں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر بریرہ سے سفارش کر دیں مغیث کی کہ بریرہ جو نکاح فسخ کرنا چاہتے ہیں وہ نکاح فسخ نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے اس مشورے کی روشنی میں بلایا حضرت بریرہ کو اور ان سے کہا کہ مغیث تمہارے شوہر تم سے محبت کرتے ہیں، اور اصل اہمیت محبت کی ہوتی ہے، غلام ہے تو کیا ہوا، تم بھی لونڈی تھی پہلے، اگر تم آزاد ہو گئی ہو تمہارے پاس اختیار ہے نکاح فسخ کرنے کا، لیکن اگر تم نکاح فسخ نہ کرو، اگر تم اسی کے نکاح میں رہو، تم سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت بریرہ کہنے لگی کہ یہ آپ مجھے اللہ کی طرف سے اللہ کا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ آپ کی اپنی رائے ہے، کسی انسان کی رائے ہوتی ہے، آپ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی رائے دے رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے تو میں نہیں میں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کوئی شریعت کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ نے آسمان سے مجھ پر وحی نہیں کی کہ میری ایک رائے ہے جس طرح کوئی بھی رائے دیتا ہے۔ تو حضرت بریرہ کہنے لگے میں پھر اس کی پابند نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حضرت بریرہ نے ان سے نکاح فسخ کر لیا۔ اس سے پتہ لگا کہ نبی کی ذاتی بات دین نہیں ہوتی، نبی کا ذاتی مشورہ دین نہیں ہوتا۔ جس نبی پر وحی اتری ہے اس نبی کی بات دین میں شامل نہیں ہو سکتی، جو اپنی طرف سے کہے تو غیر نبی کی بات دین میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ بڑا عالم ہو، غیر نبی کی بات چاہے وہ قرآن کی تشریح میں ہو، حدیث کی تشریح میں ہو، اگر غیر نبی عالم ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، قرآن پیش کرے، حدیث پیش کرے، علی الرأس والعین، علماء کی بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے اگر قرآن حدیث پیش کریں۔ لیکن اگر وہ قرآن حدیث میں سے اپنا اجتہاد پیش کریں، ان کا اجتہاد بھی دین نہیں ہوتا۔ دیکھا جائے گا اگر ان کا اجتہاد صحیح ہے، دلائل کے مطابق ہے، تو ان کو تو 2 اجر مل جائیں گے، اور اگر ان کا اجتہاد صحیح نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو 1 اجر ملے گا۔ لیکن ہم غلط اجتہاد کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم غلط اجتہاد کی ہم پیروی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال دین اگر نام ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کا، قرآن کا اور حدیث کا، یہ دین ہے ہمارا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دین نہیں ہے۔ تو کسی کی بات، وہ چاہے بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو، اس کی بات دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے اور حدیث پیش کر رہے تھے، تو ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر، مشہور تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس آپ جو اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، تو جو دوسرا موقف ہے جس کا میں حامل ہوں، یہ موقف تو ابو بکر اور عمر کا بھی ہے، حضرت ابو بکر کا بھی یہ موقف تھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر کا بڑا مقام تھا صحابہ کرام میں، یہ تو ان کا موقف تھا۔ تو حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھر نہ برسنا شروع ہو جائیں، میں تمہیں حدیث پیش کر رہا ہوں، تم مجھے جواب میں ابو بکر اور عمر کی باتیں پیش کرتے ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم پر آسمان سے پتھر نہ برسنا شروع ہو جائیں۔ یعنی دین کے اندر ابو بکر اور عمر کی بات بھی دین نہیں بن سکتی، میں تمہیں حدیث پیش کر رہا ہوں، تم جواب میں ابو بکر عمر کا قول پیش کر رہے ہو، جب ان کا قول جواب میں نہیں آ سکتا تو دیگر علماء کی بات جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے وہ ہمارے لیے حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔